اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، تم قرآن کے پیچھے پیچھے چلو۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چل کر جب چلتا ہے تو جنگل کے خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ جب کوئی خطرناک جانور اس پر حملہ کرتا ہے تو اس کی ماں اس کے سامنے آ جاتی ہے اور خطرناک جانور سے اپنے بچے کو بچا لیتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم قرآن کے پیچھے پیچھے چلو گے تو تمام خطرناک قوموں سے، تمام خطرناک پارٹیوں سے، تمام زہریلے لوگوں سے۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معقر علماء کرام، مدرسے کے اساتذہ کرام اور مدرسہ کمیٹی کے ممبران و اراکین، کھوپا کاٹی، اسلام پور، دکن پور اور اس کے اطراف سے آئے ہوئے، قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، رات کے 11:30 بجے تک آپ نے جس سنجیدگی کے ساتھ اور جس خوبصورتی کے ساتھ پروگرام کو سنا ہے، مجھے امید ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں اور اتنی بڑی بھیڑ جو سننے کے لیے آئے ہیں کتاب و سنت، قرآن و حدیث کی باتیں، میں امید کرتا ہوں آپ نے جیسے سب کو سنا ہے، آپ خاموشی کے ساتھ سکون بناتے ہوئے مجھے بھی سنیں گے، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ اپنی بات ہم بہت آسان اردو زبان میں، ہندی میں آپ کو سمجھا سکیں۔ یہ پروگرام بڑی محنت سے لیا گیا ہے، کئی سالوں کے بعد آپ کو یہ پروگرام ملا ہے۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی جب اس علاقے کے لوگ نہیں مانے تو یہاں سے کچھ لوگ ہمارے گھر تک پہنچ گئے، اٹاوا۔ میں باہر تھا اور اس وقت تک رکے رہے جب تک کہ میں اٹاوا پہنچ نہیں گیا، اور میں نے اٹاوا میں بھی منع کر دیا تھا کہ میں پروگرام نہیں دے پاؤں گا۔ پوچھئے آپ جو لوگ گئے تھے ان سے پوچھئے، میں منع کر دیا تھا۔ مجھے اتنا شوق نہیں ہے کہ میں آپ کو سناتا پھروں، اگر آپ سننا نہیں چاہیں گے ہم بند کر دیں گے۔ میں نے ادھر بھی منع کر دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے میرے والد صاحب پر پریشر ڈالا۔ اس وقت وہ کافی بیمار ہیں، موت و زندگی کی کشمکش میں ہیں، کافی عمر بھی ہو چکی ہے، بیمار ہیں۔ انہوں نے روتے ہوئے ہم سے کہا کہ بیٹا اتنی دور سے یہ لوگ آ گئے ہیں، ان کو نا امید مت کرو۔ اور پھر میں نے اپنے والد صاحب کی بات مانتے ہوئے یہ تاریخ آج دی ہے، کیونکہ 3 تاریخ کو میرا بھادو میں پروگرام تھا کل، تو اسی سے لگتا ہوا 4 یہاں دے دیا۔ کل میرا مرشد آباد، اورنگ آباد میں پروگرام ہے، پرسوں بھی وہیں ہیں، اس کے بعد میں کلیا چک میں سیلم پور میں پروگرام ہے، کنٹینیو لگے ہوئے ہیں۔ تو اتنی محنت سے جب یہ پروگرام لیا گیا ہے تو اس کو آپ برباد مت کیجیے، شور مت کیجیے۔ اگر آپ نیچے بیٹھ جائیں گے تو آپ کی عزت میں کمی نہیں آ جائے گی، اگر آپ اوپر بیٹھے رہیں گے تو آپ نریندر مودی نہیں بن جائیں گے۔ اوپر بیٹھنے سے کوئی عزت نہیں ہو جائے گی، اور نیچے بیٹھنے سے آپ کی عزت گھٹ نہیں جائے گی۔ قرآن و حدیث سننے آئے ہیں، نیچے بیٹھنے سے اگر جگہ مل رہی تو نیچے بیٹھ کے سن لیجئے، اوپر بیٹھ کر جگہ مل رہی اوپر سن لیجئے۔ شرط یہ ہے کہ پیچھے والے لوگوں کو دقت نہیں ہونی چاہیے ان کو دیکھنے میں۔
کیونکہ آپ کسی کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنیں۔ اسلام کی تعلیم یہی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کسی کو نہ تو اپنی زبان سے تکلیف دیتا ہے نہ اپنے ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ میں جو جملہ بول رہا ہوں اس پر غور کیجئے گا، وہ مسلمان ہے ہی نہیں جو اپنی زبان سے اور جو اپنے ہاتھ سے، جو اپنے کارناموں سے دوسروں کو تکلیف دے۔ تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ آپ کی ذات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو آپ نرم ہونا سیکھیے، آپ تھوڑا سا جھکنا سیکھیے۔ جھکنے میں جو فائدہ ہے وہ اکڑ میں فائدہ نہیں ہے۔ جو لکڑیاں اکڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کو سیدھا کرو تو وہ ٹوٹ جاتی ہیں، جو درخت جھکے ہوئے ہوتے ہیں پھل وہی دیتے ہیں۔ تو جھکنا سیکھیے آپ، انشاءاللہ آپ کے جھکنے سے جو پھل ملے گا اس سے سب کو فائدہ ہوگا۔ اکڑے ہوئے لوگ ہمیشہ دیکھ رہے ہیں آپ، راجستھان میں کانگریس تھوڑی سی اکڑ گئی، آج کہاں پہنچ گئی۔ یہ اکڑ پن انسان کو مار دیتا ہے، تکبر انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے بچائے۔ امید ہے کہ میری اتنی سی بات آپ سمجھ گئے ہوں گے اور مجھے مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں دیں گے۔ بہت محنت کے بعد یہ پروگرام آپ کو ملا، اور تعجب تو یہ ہے آپ کی محبت، آپ کی چاہت نے آج مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ابھی میں اپنے میزبان کے گھر بھی نہیں پہنچ پایا، بھادو سے یہ لوگ جب مجھے لے کے آئے شمسی سے، میں گھر بھی نہیں پہنچ پایا اور اگلے سال کی تاریخ لینے کی بات پھر سے کرنے لگے۔ ابھی میں پہنچا بھی نہیں تھا گھر کہ آئندہ سال مولانا پہلے سے ڈیٹ فکس کر دیجئے۔ یہ محبت آپ کی ہے، تو جب آپ مجھے اتنی محبت دے رہے ہیں تو اسی محبتوں سے آپ سنیے بھی۔ مجھے امید ہے آپ مجھے نہیں سن رہے ہیں، آپ قرآن سن رہے ہیں، آپ حدیث سن رہے ہیں، اور قرآن و حدیث سنتے وقت شور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی بارات نہیں ہے، یہ کوئی ڈھول و تاشا نہیں ہے، یہ کوئی گانے کی محفل نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کی محفل ہے۔ جب اللہ کے رسول کچھ بولتے تھے تو صحابہ اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑاتے تھے، اتنا غور سے سنتے تھے۔ جس کو جہاں جگہ مل جاتی تھی بیٹھ جاتا تھا، وہ لوگوں کو پھاندتے ہوئے آگے بیٹھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ یہ ادب اور یہ تہذیب جو اسلام نے ہمیں سکھلائی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس تہذیب پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، آج اسی آیت پر ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ غور سے سنیں گے تو بہت کچھ ملے گا۔ اس آیت کو پھر سے سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا فرمایا ہے، اور پھر ہم اپنا سماج دیکھیں، اپنا معاشرہ دیکھیں، اپنی سوسائٹی دیکھیں، اپنے حالات دیکھیں۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، پہلی چیز، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، دوسری چیز، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تیسری چیز، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یہ چوتھی چیز۔ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیش کر دیا ہے۔ اب اس کے ترجمے پر غور کیجئے گا۔ اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، پہلا حکم اللہ نے کیا دیا؟ تلاوت کیجئے۔ تلاوت، میں پڑھیے نہیں کہہ رہا ہوں، اتلو، تلاوت کیجئے اس چیز کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کیجئے۔ قرآن کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ آج میں بتاؤں گا تلاوت کس کو کہتے ہیں اور پڑھنا کس کو کہتے ہیں۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، یہ آج کے درس میں، آج کی تقریر میں آپ کو یہ چیز ملے گی۔
دوسری چیز اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اللہ نے جو کتاب نازل کی، جو قرآن اتارا، جس کی وحی کی ہے، اس کی تلاوت کیجئے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، ادھر بھی اللہ نے کیا کہا؟ اور نماز قائم کیجئے۔ یہاں بھی یہ نہیں کہا نماز پڑھیے۔ آج ہم یہ بھی بتائیں گے کہ نماز پڑھنا چاہیے یا نماز قائم کرنا چاہیے، نماز پڑھنا کیا ہوتا ہے اور نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے۔ اور نماز کیوں قائم کیجئے؟ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا بینیفٹ، نماز کا فائدہ یہ ہے کہ نماز لوگوں کو، انسانوں کو فحش اور منکر، کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی برائیوں سے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحش کھلی ہوئی برائیوں سے اور منکر ناپسندیدہ اور چھپی ہوئی برائیوں سے انسان کو روک دیتی ہے۔ یہ نماز کا فائدہ ہے۔ اور چوتھی چیز اللہ نے کیا بتائی؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ ذکر کیا چیز ہے؟ ذکر سے مراد کیا ہے؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ اندھا نہیں ہے، اللہ بہرا نہیں ہے، اللہ گونگا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، تم جو بھی کر رہے ہو اللہ کو اس کا علم نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، دنیا میں تم جو بھی کرتے ہو، چاہے وہ رات کے اندھیرے میں کرو، چاہے وہ دن کے اجالے میں کرو، چاہے وہ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم کرو، تم جو بھی کرتے ہو اللہ کو تمہارے ہر عمل کی خبر ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس سے زیادہ آسان تو ہم نہیں بول پائیں گے۔ کتنی آسان ہم ہندی اردو استعمال کر رہے ہیں۔ اب تھوڑی سی گزارش ہے، ادھر توجہ دیجئے گا اور بیچ میں سے مت اڑنا شروع کیجئے گا۔ دائیں بائیں سے اڑ جائیں، کوئی پھر سامنے سے اڑتے ہیں تو ڈسٹرب ہوتا ہے ہمیں۔ اب تھوڑا سا سنیے گا۔ پہلی چیز اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، تلاوت کیجئے اس چیز کی جو وحی کی گئی ہے کتاب میں سے، قرآن میں سے، یعنی قرآن کی تلاوت کیجئے۔ عربی زبان میں تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ تلا یتلو باب نصرہ سے آتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا۔ تلا یتلو کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن کو پڑھیے اور اس میں جو لکھا ہے اس کے پیچھے پیچھے اس پر عمل کریے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ قرآن اس لیے نہیں آیا اچھا یہ زمین میری نہیں، یہ زمین میری، تو جھوٹ بولتا ہے، چل مسجد میں اٹھا لے قرآن، کھا لے قسم یہ زمین میری ہے، ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ قرآن قسمیں کھانے کے لیے نہیں آیا۔ یہ قرآن اس لیے بھی نہیں آیا کہ ہم جھاڑ پھونک کر کے اس کا تعویذ بنا کے کسی کو دے دیں گے، لے فلاں لڑکی سے تجھے پیار ہے، اس تعویذ اپنے گلے میں لٹکا لے، وہ لڑکی تیرے پیچھے پیچھے بھاگے گی۔ قرآن اس لیے بھی نہیں آیا۔ قرآن اس لیے بھی نہیں آیا کہ دکان نہیں کھلی ہے، کرائے کے ٹٹوؤں کو بلا لو اور پورا قرآن ایک ایک پارا سب کو دے دو اور اس میں قرآن خوانی کرا لو، اور اس کے بعد میں پھر پورے زندگی بھر اس میں بے ایمانی اور جھوٹ کا کاروبار چلاؤ۔
اور یہ عقیدہ رکھو قرآن کی تلاوت ہو گئی ہے، قرآن خوانی ہو گئی ہے، میری دکان میں تو برکت ہوگی۔ قرآن اس لیے بھی نہیں آیا کہ نیا گھر بنا لو اور لوگوں کو بلا کے قرآن پڑھوا لو، اب گھر میں برکت ہوگی، چاہے اس گھر میں روز ٹی وی چلتی رہے، روز اس گھر میں اسٹار پلس دیکھا جاتا رہے، روز اس گھر میں ہماری بیٹے اور بیٹیاں فلمیں دیکھتی رہیں، لیکن قرآن خوانی ہو گئی، اب زندگی بھر اس میں شیطان نہیں آئے گا، چاہے اس میں شیطانی پیس ٹیلی ویژن کو لا کے رکھ کے اس میں روزانہ طوائفوں کے ٹھمکے دیکھو، ان کی کمرے مٹکانا دیکھو، ہجڑے اور نٹ اور نٹنیوں کا ناچ دیکھو، اب کچھ نہیں ہوگا کیونکہ قرآن کی تلاوت ہو چکی ہے۔ قرآن اس لیے بھی نہیں آیا۔ قرآن کس لیے آیا؟ اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ، اس کتاب کی تلاوت کیجئے، اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلیے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ عرب میں جائیے گا، سعودی عرب، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو توفیق دے حج کی عمرے کی، تو عربوں کے ہاں ایک اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، اس بچے کو وہ تلو کہتے ہیں، تلو کہتے ہیں، تلو، آزا تلو، یہ تلو ہے۔ ہر اونٹنی کے بچے کو نہیں کہتے ہیں، جو بچہ، اونٹنی کا جو بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، ماں ادھر گئی، بچہ اس کے پاس چلا گیا، ماں گھاس چارہ کھاتے کھاتے دوسری طرف چلی گئی، اس کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ جو بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور ایک منٹ کے لیے بھی اپنی ماں کو نہیں چھوڑتا ہے، اس بچے کو عرب کیا کہتے ہیں؟ ھذا تلو، یہ بچہ تلو ہے، یعنی اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ جو اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس بچے کو عرب کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ تلو۔ اسی تلو سے بنا ہے تلاوت۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، تم قرآن کے پیچھے پیچھے چلو۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چل کر جب چلتا ہے تو جنگل کے خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ جب کوئی خطرناک جانور اس پر حملہ کرتا ہے تو اس کی ماں اس کے سامنے آ جاتی ہے اور خطرناک جانور سے اپنے بچے کو بچا لیتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کا مطلب یہ ہوا کہ جب تم قرآن کے پیچھے پیچھے چلو گے تو تمام خطرناک قوموں سے، تمام خطرناک پارٹیوں سے، تمام زہریلے لوگوں سے اور تمام ڈینجر قسم کے لوگوں سے تم محفوظ ہو جاؤ گے، کیونکہ جس طرح اونٹنی اپنے بچے کو اپنی حفاظت میں لے لیتی ہے، اسی طریقے سے قرآن تمہیں اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ یہ ہے تلاوت کا مطلب۔ قرآن کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ پورے مہینے رمضان میں ہم تراویح نہیں پڑھ پائیں گے، قرآن سننا ضروری ہے۔ ایک ہی دن کسی امام صاحب کو بلایا، حافظ صاحب کو، اور کہا عشاء کے بعد قرآن پڑھنا اور فجر تک پورا قرآن ختم کر دینا۔ آج ہی سن لیں گے ہم پورا قرآن۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن تلاوت نہیں کرتے۔ ہماری ماں بہنیں قرآن پڑھتی ہیں لیکن تلاوت نہیں کرتی۔ جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چل کر خطرناک جانوروں سے محفوظ ہوتا ہے، اگر آپ کو دنیا میں اپنی حفاظت کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے یہودیوں کے ظلم و ستم سے، عیسائیوں کے ظلم و ستم سے، دشمنان اسلام کے ظلم و ستم سے، زہریلے لوگوں کے ظلم و ستم سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو قرآن کے پیچھے پیچھے چلو۔ قرآن پر عمل کرنا شروع کر دو گے تو ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ قرآن سے ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، ان کو معمولی مت سمجھیے آپ۔ اللہ کی قسم، یہ فلمی دنیا کے جو ایکٹر ہیں اور جن کو دیکھنے کے لیے آپ بےتاب رہتے ہو نا، یہ بڑے بڑے فلم ایکٹر، میں نام نہیں لوں گا،
اور اتنی مبارک ہستیاں نہیں ہیں کہ میں ان کے نام لوں. ان 2 کوڑیوں کے لوگوں کے میں نام نہیں لوں گا. یہ مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے پیروں میں لگی ہوئی دھول اور مٹی کے مقابلے میں نہیں. قرآن کا طالب علم، قرآن کا حافظ، قرآن کو یاد کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا جب زمین پر چلتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں. سمندر کی مچھلیاں قرآن پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں. آسمان کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں، جو بچے زمین پر چلیں تو فرشتے اپنا پر بچھا دیں. ان بچوں کی حیثیت کو آپ نے معمولی بنا دیا ہے. یہ بچے معمولی نہیں ہیں. یہ عزت، یہ احترام بڑے بڑے فلم ایکٹروں کو نہیں ملا ہے.